اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا ثم پھر نحن ہم عالم سب سے زیادہ جانتے ہیں. افعال کا وزن ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں. بالذی بے کے متعلق الذین جو سب اشخاص ہم وہ اولا اولا اردو میں بھی کہتے ہیں نا اولا پہلے بیہا اردو میں استعمال ہوتا ہے اولا بیہا اس کے پاس سلیہ سلیہ کہتے ہیں یہ کلمہ سین لام یا سے نکلے گا سواد لام یا سے نکلے گا. یہ ڈاکٹر صاحب نے ضرور نوٹ کرنا ہے, گھر جا کے نکالنا ہے, پھر کل مجھے بتانا ہے. آگ میں جھونکنے کی پھر ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکنے کا مستحق ہے. اولا بیہا اس جہنم میں جھونکے جانے میں کون زیادہ استحقاق رکھتا ہے, کون اس کا زیادہ مستحق ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو پہلے آپ نے پڑھا تھا, انسان کہتا ہے کیا واقعی جب مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے. یہاں سے یہ بات شروع ہوئی, ان سب کو گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے اس جہنم کے اوپر. پھر ہر گروہ ان میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے, ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا, ان کا لیڈر بنا ہوا تھا, لوگوں کو ساتھ لے کر جو چلتا تھا. ان باغیوں کا جو سردار ہوگا اس کو چھانٹ لیں گے. کیوں چھانٹیں گے؟ پھر ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. یہ جو آج لیڈر بنے ہوئے ہیں سب سے زیادہ یہ مستحق ہیں کہ ان کو آگ کے اندر جھونک دیا جائے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. وَإِن مِّنكُمْ ان منکم من سے کم تم سے, یہ ان تو آتا ہے لیکن ان کے بعد الا آ جائے تو ان کے معنی نہیں ہو جاتے. یہ پہلے بھی پڑھا تھا ہم نے. ان کے بعد الا آ گیا ہے. اب کہیں گے اور نہیں منکم تم میں سے کوئی الا سوائے واردوہا اس پر وارد ہوگا, یعنی جہنم پہ وارد ہوگا. کانا علی ربی کا, کانا ہے علی ربی کا تمہارے رب کے ذمے, حتماً حتمی طور پر, مقضیہ کیا ہوا فیصلہ. قضا یقضی نہیں کہتے قاضی, وہی ہے مقضیہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے. ہر ایک کو اس پر وارد کیا جائے. کس پر وارد کیا جائے گا؟ جہنم پہ وارد کر دیا جائے گا ہر ایک کو. کان علی ربک حتما مقضیہ, اور یہ تو رب کا جو فیصلہ ہے یہ تو ہو کے رہنا. پھر ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہوا ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے,
حتمن مقدیہ، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے۔ اچھا، وارد ہونے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر داخل ہو جانا۔ وارد ہونا، فلاں گروہ فلاں جگہ وارد ہوا، وہاں پہ پہنچا۔ وارد کے معنی کے اندر بھی داخل ہونے کے معنی نہیں ہے۔ چلو شکر ہے اتنی غلطی ہو گئی، لیکن وہاں پہ پہنچنا تو ہے نا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک جن کے ساتھ ہمارا اچھا وعدہ ہو چکا ہے، جو نیکی کریں گے ان کے ساتھ تو اچھا وعدہ ہو چکا ہے نا۔ جنہوں نے ان کی راہ کو اپنا لیا ہے، جنہوں نے ان کی بندگی کا حق ادا کر دیا، ان کے ساتھ تو وعدہ رب کا ہو چکا ہے۔ یہ ان کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، اس سے وہ بہت دور کر دیے جائیں گے۔ جن کے ساتھ نیکی کی ہے انہوں نے، ان کے ساتھ رب کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، تو وہ اس کے قریب نہیں ہوں گے، وہ اس سے بہت دور ہوں۔ لا یسمعون حسیسہا، اس کے اندر جو سرسراہٹ بھی ہونی ہے نا، ہلکی سرسراہٹ کہتے ہیں، یہ ہوا چلے تو جب پتے آپس میں ٹکراتے ہیں اس کو حسیس کہتے ہیں۔ یا کسی حوض میں کوئی سوراخ چھوٹا سا ہو تو پانی اس میں داخل ہو رہا ہو تو ہلکی سی آواز آتی ہے نا، اسے حسیس کہتے ہیں۔ یہ جو حسیس ہے یہ بھی نہیں ان تک پہنچے گی، وہ اتنی دور ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی تسلی ہوئی؟ وَهُمْ فِيهَا مَشْتَهَتْ، اور اس میں وہ ہوں گے جو وہ چاہیں گے، من مانی چیزیں لیں گے۔ یہ ریسٹرکشن ساری یہاں پر ہے، وہاں کوئی ریسٹرکشن نہیں، جو چاہیں گے سو لیں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمْ مَلَائِکَہ، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جو آج تمہارے لیے انعام کے طور پہ رکھا ہوا ہے، یہ آج تم سے وعدہ کیا تھا، آج وہ دن تمہارا آ گیا۔ اب ان کو پھر جنتوں میں بھیجا جائے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ثم ننجی، نجا ینجی کہتے ہیں نجات کو، نجات دے دیں گے، الذین اتقوا، ان سب لوگوں کو نجات دے دیں گے جنہوں نے تقوی کی روش کو اپنایا تھا۔ اللہ، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، وَنَذَرُ، وہ کے معنی وَزَرَ کہتے ہیں چھوڑ دینا، وَزَرَ یا زیرو، اسے چھوڑ دیں گے، اور نظر ہم چھوڑ دیں گے، الظالمین، ظالموں کو، فیہا جثیا، گھٹنوں کے بل مجرموں کی طرح انہیں وہاں پہ چھوڑ دیں۔ پتہ نہیں شاید کے بعد بھی لوگوں کا حوصلہ کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ کی مخالفت کرنا پھر آسان نہیں رہتا، بس فکر آخرت کو پالیے۔ جب فکر آخرت ذہن میں چھائی رہے گی تو پھر اس بات کا امکان بہت کم رہ جاتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی بغاوت کر دے، اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کر لے۔ شرط یہی ہے کہ جنہوں نے تقوی کی روش کو اپنا۔ تو ہم نے اپنے سفر کا آغاز بھی اسی سے کیا تھا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تقوی ہوگا تو یہ کتاب سمجھ آئے گی، تقوی نہیں ہوگا تو یہ کتاب بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ کتاب سمجھ آئے گی، اندر اترے گی،
تم عمل کرو گے تو پھر اس سے بچ سکو گے، ورنہ وہاں پہ پہنچنا پڑے گا اور مجرموں کی طرح بیٹھنا پڑے گا۔ بچیں گے صرف وہی لوگ جو تقوی کی روش کو اپنائیں۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، ہم انہیں گھٹنوں کے بل جس طرح مجرم کو بٹھایا جاتا ہے ان کو وہیں پہ چھوڑیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہی اگلی آیت، واو کے معنی اذا، جب، تتلا تلاوت کی جاتی ہے، کوئی اور تلاوت کرتا ہے اور وہ سنتے۔ وَإِذَا تُتْلَى پیسیو والی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، علی پر، ہم ان پر، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، ہماری آیت، یہ جس طرح بھی آیت پڑھی ہے ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح واضح روشن نشانیاں ہم جب ان کو دکھا دیتے ہیں۔ قال الذین، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مشرکین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ قال الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے محمد رسول اللہ کی دعوت سے انکار کر دی، ماننے سے انکار کر دی۔ للذین آمنوا، دو لام آگے، دو لام کے معنی تو کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ للذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ان سے وہ کہتے ہیں ای الفریقین، ای کون سا ہے، ایو کون سا، یہ 1.5 میں سے ہے، بار بار آنے والا ہے۔ فریق اور فریقین، یانون آ گیا ہے، یانون کے نون کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، زیر ہے تو مثنیٰ کی علامت ہو گیا۔ دونوں گروہوں میں سے، اہل ایمان اور اہل کفر میں سے، جسے تم کفر کہتے ہو، ان دونوں میں سے خیرٌ، بہترین ہے، مقاماً، اپنے مقام کے حوالے سے، اپنے مرتبے کے حوالے سے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان دونوں فریقوں میں سے ہم میں اور تم میں بہتر مقام پہ کون ہے؟ وہ احسن، اور بہترین، احسن بہترین، بہترین ہے ندیہ، نادی کہتے ہیں مجلس کو، نادی کہتے ہیں کلب کو، کلب جہاں لوگ اکٹھے ہو کر گپ شپ کرتے ہیں۔ تو جتنے عمرہ ہوتے ہیں ان کی مجلسیں بڑی بڑی لگتی ہیں مشرکین کے، تو وہ اس پہ فخر کیا کرتے، یہ ان کے کلب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقام کے اعتبار سے بھی دیکھو اس دنیا میں کون بڑے ہیں، محمد یہ تمہارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان میں غالب لوگ تو وہ ہیں جو ہمارے گھروں کے غلام ہیں، غلام ہیں، نوکر نہیں، نوکر کا پھر مرتبہ ہوتا ہے۔ ہم انہیں مارتے ہیں، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے کہ اس کو چھڑا سکو ہم سے۔ آل یاسر کو مار پڑتے دیکھا، ماں بھی بے ہوش، باپ بھی بے ہوش، آپ بھی بے ہوش پڑے ہوئے، مار مار کے یہ حال کیا، اٹھایا تو امیہ بن خلف کو نہیں کہا کہ تو نے ان کو کس جرم میں مارا ہے، بے بسی کا یہ حال، بس انہیں کہا صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، تمہارے لیے اللہ کا وعدہ جنت، بے بسی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں
کفار کہتے ہیں ذرا مرتبے کے اعتبار سے بتا تو صحیح کہ تمہارا مقام زیادہ ہے کہ ہمارا زیادہ ہے. آج بھی یہ بڑے بڑے جگیردار وڈیرے وہ بھی پوچھتے ہیں ہمیں دعوت دینے آگے ہو، اگر تیرے اوپر اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اور ہم غضب کے مستحق ہیں تو ہم یہاں وزیر بن کے بیٹھے ہوتے. سوچ تو صحیح، یہ قوت کس نے دی ہوئی ہے؟ اگر اللہ کی ہے تو اللہ اس پہ ہمارا مہربان ہے. پھر تو اپنے بارے میں سوچ. اس زمانے میں بھی یہی رویہ تھا، اس زمانے کے چودھریوں وڈیروں اور خاقانوں کا. آج بھی یہی رویہ. اللہ جواب دیتے ہیں وہ کم کا مطلب کتنے، وہ کم اور کتنے ہی اہلکنا ہم نے ہلاک کیے. اہلکا اس نے اسے ہلاک کیا، اور یہ کیا ہے؟ اہلکنا ہم نے ہلاک. قبلہم ان سے پہلے یہ عاد اور سمود کو نہیں جانتے؟ ان کی بستیوں سے تو گزر کر نکلتے ہیں. یہ مدان صالح کے انہوں نے کبھی زیارت نہیں کی؟ جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط، دولت کے اعتبار سے بھی مضبوط، اور علم کے اعتبار سے بھی مضبوط. کسی حوالے سے بھی وہ کسی سے کم نہیں تھے، اور قیامت تک وہ کم نہیں ہوں گے. لم یخلق مثلھا فی البلاد، لم یخلق نہیں تخلیق کیے گئے، مثلھا وہ عاد اور سمود اور مدائن کے لوگوں جیسے نہیں پیدا کیے گئے بلاد. میں نے خود جا کے وہ جگہیں دیکھی ہیں. ایک پہاڑ کے اندر وہ مکان بناتے تھے الگ زمین پہ، جس طرح ہم بناتے ہیں اس کو نہیں، تراش کے اس کو مکان بناتے تھے. ملکہ گھر بھی میں نے دیکھا ہے، پورا محل بنا ہوا ہے پہاڑ ہی کو تراش کے بنا ہوا ہے. ملکہ ایک گھر ہے اور اس کے اوپر ٹاپ پہ اس وقت کا عقاب بنا ہوا ہے. اسی لیے لگتا ہے جس طرح اڑنے کے لیے اڑان اڑی ہو اور اس کا پنجے اگلے سے نیچے ہو جاتے ہیں، پیچھے سے اوپر ہو جاتے ہیں نا پنجے اس کے. ایگزیکٹ ایسا ہی ہے کہ ابھی یہ اڑ جائے گا، ذرا بھی فرق نہیں پڑا. کیسے انہوں نے وہاں پہ بنائے ہیں. اور وہ اپنے مردے باہر نہیں دفناتے تھے، گھر کے اندر دفناتے تھے. پرانی شاعری پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے صحن تو اپنے مردوں سے بھر گئے. قبر بناتے ہیں جس طرح اپنا گھر کھود کے بنا لیا ہے، کہ اس کو کھود کے قبر نہیں بنائیں گے؟ سنیں میں یہی سمجھانے لگا ہوں آپ کو. وہ ویسے نہیں کرو گے، سمجھو گے تو سمجھ آ جائے گی. وہ شیلفز بناتے تھے اپنی دیواروں میں، مردے کو شیلف کے اندر رکھتے تھے. یہ پتھر ہی کی بنی ہوتی تھی شیلف بھی، اور پتھر کا ہی کی بنی ہوئی ہے وہ قبر جو بنی ہے، وہ اس کے اندر اس کو رکھ دیا. اس کے اوپر وہ ایک مسالہ لگا لیتے تھے جس سے ہوا اندر داخل نہیں ہو سکتی. آج تک سائنسدان یہ تلاش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ مسالہ کیا چیز تھی، کیونکہ جس کو بھی اندر سے نکالا ہے وہ پورے کا پورا صحیح سالم مردہ تھا. لم یخلق مثلھا فی البلاد، لم یخلق مثلھا فی لاشوں کو حنوط کر لیتے تھے. اور فرعون کی لاش اللہ کے حکم سے آج بھی موجود ہے.
کیسے رہ گئی؟ کیسے رہ گئی؟ وہ ترقی کی ان منازل کو طے کر چکے تھے جو آئندہ بھی نہیں کوئی کر سکے گا. لم یخلق مثلها بالبلاد. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. وہ کم اخلاق، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. تو یہ تو اس مقام پہ نہیں پہنچے ہوئے. کم اخلقنا قبلہم من قرن. من قرن قوم کو کہتے ہیں، قوموں کو بھی کہتے ہیں، ایک صدی میں رہنے والی قومیں. ہم وہ تھے، احسن بہترین تھے، اساساً، اساس کہتے ہیں گھر کے استعمال کی چیزیں، گھر کے استعمال کی چیزوں کے اعتبار سے بھی وہ بہترین لوگ اعلیٰ مقام کو پہنچے ہوئے تھے. وہی وریعان، ریا کہتے ہیں شان و شوکت. شان و شوکت میں بھی وہ بہت اونچے پہنچے ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے؟ تمہارے لوگ تو فقیر ہیں، غریب ہیں، ہمارے گھروں کے وہ غلام اور لونڈیاں ہیں، کیا حیثیت ہے؟ جو تمہارے ساتھ دوسرے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، آزاد بھی، وہ مالی اعتبار سے کوئی عتبہ، کوئی شیبہ اس کے مقابلے کا ہے؟ کوئی ابن شام ہے آپ تم میں؟ اس وقت پڑھے لکھوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ابن ہشام تھا. ابن ہشام سے زیادہ پڑھا لکھا اس زمانے میں کوئی نہیں تھا. یعنی ٹوٹل ہی پڑھے لکھے لوگ پورے عرب کے اندر 27 تھے. مکہ میں 17 تھے، 10 مدینہ میں تھے. ٹوٹل 27 پڑھے لکھے تھے. ان 27 پڑھے لکھوں میں سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان عمر بن ہشام ہے. اور لوگ عمر بن ہشام کو اس کے پڑھے لکھے ہونے کی بنیاد پر عمر بن ہشام کہہ کے نہیں بلاتے تھے، اسے ابل حکم کہہ کے بلاتے تھے، دانشور کہتے تھے. اور ایک کلب بنا ہوا تھا جہاں پہ پورے عرب سے لوگ آ کر اس سے سوالات کرتے اور لوگوں کی گتھیاں وہ منٹوں میں سلجھا دیتا. دار الندوہ جسے کہتے ہیں، دار الندوہ کا وہ انچارج تھا. دولت کے اعتبار سے بھی اس کے پاس بہت دولت تھی. لیکن تمہارا تو اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی بھی وہ غرور اور تکبر میں ڈوب گیا. جب غرور اور تکبر میں وہ ڈوبا تو کسی نے کہا کہ یہ محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں؟ واقعی مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کر لے گا؟ اس نے کہا ہاں وہ سچ کہتے ہیں. یہ اس کا علم تھا. کس معراج کو پہنچا ہوا دیکھیے. اس نے کہا کہ ہاں وہ سچ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اگر وہ سچ کہتے ہیں تو کیا خیال ہے ہم ان پر ایمان نہ لے آئیں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا. میں عالم، وہ جاہل. وہ تو پڑھا لکھا نہیں. میں عالم، وہ جاہل. میں چچا، وہ میرا بھتیجا. کبھی سنا ہے چچا بھتیجے پر ایمان لائے؟ بیعت تو اس کو کرنی ہے، الٹا تو مجھے کہہ رہا ہے. جب وہ غرور کے اس مقام کو پہنچتا ہے اس وقت رسول اللہ اللہ سے پوچھ کر اس کے لیے ابو جہل کا خطاب دیتے.
یہ عمر بن ہشام تمہارا تو ابو جہل بن جاتا۔ مجلس میں واقعی ان کی اچھی تھی، دارالندوہ کا انچارج ہے، مقابلے پہ وہ بہت شان و شوکت کے اعتبار سے آگے ہے۔ اسے سمجھایا ہے تم سے پہلی قومیں تم سے زیادہ شان و شوکت والی تھی، تم سے زیادہ طاقتور تھیں، تم سے زیادہ دولت والی تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دی، تو کیا تمہیں نہیں ہلاک کر سکتے؟ حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں، دکھائی جانے والی چیزوں میں سے ریاکاری کے اندر بہت بڑی ہوئی تھی۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ قل، اے نبی محترم، یہ جو بار بار آپ کو اس طرح کی باتیں کہہ کے تنگ کرتے ہیں، انہیں کہہ دیں من کانا، من جو یا کون دونوں، من کانا جو ہے فی دلالہ، فی بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ضلالت کا کلمہ یہ گول تے سے لکھا ہے، ہم اردو میں کھلی تے سے ضلالت کہتے ہیں، جو ضلالت میں ہے، فَلْيَمْدُدْ، فا لام یقیناً کے لیے، یہ تو مضارع کی علامت ہے، یہ جو مد ہے یہ ہم کب ڈالتے ہیں؟ جب آواز کو لمبا کرنا ہو، آواز کو ڈھیل دینی ہو، ڈھیل دینا اس کے بعد فَلْيَمْدُدْ، پھر اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، مد کی طرح آواز کو لمبا کرتا، فَلْيَمْدُدْ، پھر وہ اس ڈھیل دے دیتا ہے، لہو اس کے لیے، الرحمن، وہ رحمان ڈھیل دیتا ہے، مدن، اتنی ڈھیل جس طرح ڈھیل دینے کا حق۔ جو فعل استعمال ہوا ہو جملے میں، اسی کو دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر کے دوبارہ لایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس فعل کا حق ادا ہو۔ وہ اکل اکلن، اس نے اتنا کھانا کھایا جس طرح کھانا کھانے کا حق ہوتا ہے۔ میں خان صاحب کو دیکھ کے یاد آیا، نہیں انا جسے میں بھی سے نہیں نا بنے، ماشاء اللہ۔ سچی بات ہے، جب میں نے ادھر دیکھا نا تو مجھے ایک دم اکلن آیا۔ تو ڈھیل دی جس طرح ڈھیل دینے کا حق ہوتا، اللہ ڈھیل دے دے تو ڈر جانا چاہیے۔ باغی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ڈھیل نہ ہو، یہ نہ ہوتے، میرے اوپر احسانات نہ ہوتے، بس یہ ورنہ پکڑ ہو جاتی۔ تم کہتے ہو نا عذاب آئے گا، تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا، وہ ڈھیل دی ہوئی تھی، تو ڈھیلی سے تو ڈرنا چاہیے۔ آپ نے کبھی کبھی یہ سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک بندے نے دوسروں کو دیکھا کہ ہیروئن کا پھیرا لگاتے ہیں تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی وعدہ کرتا ہے ایک پھیرا لگاؤں گا، پیسے آ جائیں گے تو بس، پھر نہیں، ایک پھیرا، پہلے پھیرے میں ہی پکڑا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، پہلی چوری بھی پکڑا گیا، نہیں، رب نے اس پہ کرم کر دیا ہے، اس کو مہلت نہیں دی، اس پہ کرم فرما دیا، اس کو یہیں پہ روک دیا، تیرے لیے تو ہم نے اچھائی لکھی ہوئی ہے، تو کدھر جانے لگا ہے؟ 4 جوتیاں کھا ادھر سے پولیس والوں سے، جتنے پیسے پہلے بھی تھے وہ ان کو دے، عذاب میں سے گزر، تجھے احساس ہو جائے گا، تو واپس پلٹ آئے گا۔
تیرے جاننے والے سمجھانے والے تجھے سمجھا لیں گے، تو پہلی دفعہ ہی پکڑا جاتا۔ اور کتنے ہیں جو اس وقت سے کر رہے ہیں، ابھی تک کرتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہاں تک ہے یہ ڈھیل؟ کہاں تک ہے؟ حتیٰ اذا، جب راؤ، را اس نے دیکھا، راؤ، اب یہ مستقبل کی بات کو جب ماضی میں کہا جاتا ہے تو یہ یقینی بات ہوتی ہے۔ راؤ، وہ دیکھ لے، ماں جو یوعدون، جو ان سے وعدے کیے گئے تھے ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اس وقت تک پھر انہیں ڈھیل دی جاتی۔ وعدہ اردو کا کلمہ ہے اور یہ مجہول ہو گیا۔ اما یا تو ہوگا، اما یا تو العذاب، یا تو کوئی عذاب ہوگا، اس پہ آ کے عذاب میرا پکڑ لے گا اسے، وہ اما یا السا، وہ قیامت کی گھڑی آ جائے۔ فضل اکبر، فضل اکبر، وہ گھڑی جس کے اندر ہولناک کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائے، اس کی دہشت سے۔ وہ وقت جب سیارے بھی آپس میں ٹکرا جائیں گے، جسے سائنسدان بگ بینگ کہتے ہیں، وہ فضل اکبر ایک زوردار دھماکہ ہونا ہے، پھٹ کے سر ایک اور چیز بن جانی، یعنی اس قیامت کے ہولناک مناظر تک ان کو ڈھیل ہوگی۔ تو اگر کسی نے شرارتیں کی ہیں پھر بھی ڈھیل مل رہی ہے تو سمجھ لیجیے بڑی گرفت میں آ گیا، پکڑا نہیں جا رہا تو وہ ڈھیل ہے اس کو۔ فَسَيَعْلَمُونَ، جب وہ قیامت کا اس ہولناک منظر کو دیکھیں گے، یا میرا عذاب انہیں وقت سے پہلے پکڑ لے گا، یعنی قیامت کی گھڑی سے پہلے میرا عذاب آ کے ان کو پکڑ لے گا۔ فَسَيَعْلَمُ، فس سین، یہ تو عنقریب کے لیے تھے، یہ تو مضارع کی علامت، باؤنون تو جمع کی علامت، باقی تو علم ہی رہ گیا نا ہماری زبان کا کلمہ۔ فَسَيَعْلَمُونَ، پھر انہیں پتہ چلے گا۔ من ہوا، من کون ہے؟ ہوا وہ، شرٌ، برا، اور درمیان والے کلمے پہ شد آ جائے تو اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے، بہت برے مکانن، مکان پر ہے۔ تم کہتے ہو کہ میرا مرتبہ بہت بڑا ہے، دیکھتے نہیں میں وزیر ہوں، یہ ساری زمینیں میری ہیں، میں چودھری ہوں علاقے کا، پھر انہیں پتہ چل جائے کہ تو بڑے مقام پہ تھا کہ وہ ڈھیل دے کے تجھے، تیرے جرائم کٹھے کیے جا رہے، تجھے سخت سزا دینا مقصود تھی۔ یہ اللہ اس وقت کرتے ہیں جب اللہ تو علیم ہے نا خان صاحب، اللہ علیم ہے، فعیل کے وزن پر ہیں، اور جب فعیل کے وزن پر کوئی صفت آتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت ازل سے ہے اور ابد رہے گی، ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ صفت بھی ان کی ذاتی ہے، کسی اور کے پاس یہ صفت نہیں۔ اللہ جب اپنے علم سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے، اس کو بار بار بتایا جائے، اس پہ سختی بھی کی جائے، تب بھی یہ بغاوت سے باز نہیں آئے گا، پھر اللہ پوری ڈھیل دے دیتے۔ دوسروں کے لیے وجہ آزمائش ہوتے ہیں، خود ان کو ڈھیل ملی ہوتی ہے، اور یہ ڈھیل اس لیے مل جاتی ہے کہ وہ جتنے جرائم کرنے ہیں وہ کر لیں، تاکہ جہنم کا وہ حصہ جو کبار مجرمین کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے اندر ان کو رکھا جائے۔ یہ اللہ علیم ہونے کے بنیاد پر فیصلہ کرتے اسے ڈھیل دیتے، اور جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے
اس کو ڈھیل نہیں دیتے. کوئی سختی ہو جاتی ہے ویسے ہی پکڑا جاتا ہے تو اپنے رستے سے وہ باز آ جاتا. کن کہہ کے تو اللہ نے نہ کسی کو ٹھیک کرنا ہے نہ خراب کرنا ہے. ہونا انسان نے اپنی مرضی سے ہے. اللہ صرف مہلت دیتے نیکی کرنے کی بھی اور برائی کرنے کی. من ہوا شر مکانن و ادف. ادف بہت ہی کمزور، سب سے زیادہ کمزور. آج تم کہتے ہو کہ انا ربکم الاعلی، کون ہے میرے جیسا؟ یہی بڑھ کے مارتے ہیں نا. میچ جیتنے سے لے کر الیکشن جیتنے تک ان کے اگر باڈی کو دیکھے تو وہ ان کے ہاں نعرہ لگاتے ہوئے ان کے بس میں نہیں ہوتا جتنا اوپر وہ جانا چاہتے ہیں. اپنا ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پھر انگوٹھے کے وہ سہارا نیچے والا لیتے ہیں اپنا جو بڑا ہونا چاہتے ہیں. یہ ان کے اندر کی نفسیات کی غماز ہوتی. انا لا غیری، میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں. جب اس مقام کو پہنچ جاتے ہیں پھر بڑی ڈھیل ملتی. یہ اسے اب معافی کا موقع نہیں آنے دیتے. اس لیے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ وقت عیش میں بھی قرآن یاد رہے اور وقت تیش بھی قرآن یاد رہے. یہ دو موقع ایسے ہیں جس میں یہ بھول جاتا. عیش ہو تب بھی رب کو یاد کرو، اس کی تعلیمات کو یاد کرو، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی. اضعفو جو زیادہ کمزور ہیں، جندن لشکروں کے اعتبار سے آج کون کمزور ہے اسے احساس ہو جائے. ان لوگوں کو جو ہماری کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے اور ایمان لانے والوں انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر ہے، کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں. حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی. اساس البیت جسے کہتے ہیں، دنیا کی چیزیں سب سے زیادہ ان کے پاس تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے. یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی عذاب، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اللہ کی آیات پہنچی آپ تک؟ وَيَزِيدُ زیادہ اس نے زیادہ کیا. یزیدو وہ زیادہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ بڑھاتا ہے یا بڑھا دے گا. کون؟ اللہ. اللہ بڑھا دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں. اب اس کے برعکس بتایا جا رہا ہے. اللہ بڑھا دیتے الذین اہتدوا، جنہوں نے اہتمام کر کے ہدایت حاصل کی. اللہ خود ہدایت زبردستی نہیں دیتا. انسان آزاد ہے. ہدینہ النجدین، ہم نے دونوں رستے اسے بتا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرا ہو جائے، میرا انکار کرنے والا ہو جائے، وہ پوری طرح آزاد ہے. ہدایت پہنچا دی جاتی ہے، دی نہیں جاتی. جب وہ لینا چاہے تو اس علیم کو اللہ کا جو علم ہے، علیم ہونے کی بنیاد پر جب وہ علم بتا دیتا ہے اللہ کو کہ یہ تو ہدایت کے رستے پہ چلے گا، تو اپنے فرشتوں کو بھی، زمین کو بھی، چاند کو بھی، سورج کو بھی، ستاروں کو بھی
اس کی اطاعت پہ لگا دیتا ہے، جو یہ کرنا چاہے اس کی مدد کرو۔ اسے کہتے ہیں توفیق، جس کو اللہ نے یوں کہا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے رستوں پہ چلنے کی صرف کوشش کرتے ہیں، صرف جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، یقیناً ہم ان کو ان کے رستے بنا دیتے ہیں۔ جس کے رستے اللہ بناتا ہو کون کھوٹا کر سکتا؟ انسان پہ صرف جد و جہد فرض ہے، تو یہ رستے بھی اللہ بناتا ہے۔ اور جب علم یہ بتا دیتا ہے کہ یہ بغٹت دوڑتے ہی چلے جا رہے ہیں بغاوت کے اندر، انہوں نے واپس نہیں آنا، پھر اللہ ان کو ڈھیل دے دیتا۔ اور یہ اہتداء کا کلمہ اس لیے استعمال کیا ہے افتعال کے وزن پہ کہ یہ خود کوشش کر کے ہدایت کو حاصل کرتے ہیں، تو اس کو پھر بڑھاتا ہے ہدن، ان کی ہدایت کو پھر اللہ خوب بڑھا دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ میری طرف چل کر آتے ہیں، میں ان کی طرف بھاگ کر آتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتے ہیں۔ میں بات سمجھا سکا جی؟ یعنی مراد یہ ہے کہ پھر اللہ ان کے کاموں کو سہل کر دیتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دو۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ تعالیٰ ان کو پھر ہدایت میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ والباقیات صالحات، والباقیات، باقی رہ جانے والی چیزیں جو ہیں وہ تو صالح چیزیں ہی ہیں، صالحات، نیکیوں ہی نے باقی رہ جانا ہے۔ صالحاتن کہتے ہیں نیکی کو، اس کی جمع ہے صالحات، نیکیوں نے ہی باقی رہ جانا ہے، باقی رہ جانے والی چیزیں نیکیاں ہیں۔ خیرن، یہی بہتر ہیں، عند ربک، عند، تمہارے رب کے نزدیک، پاس، قریب، یہ بہترین چیزیں ہیں نیکیاں، ثواباً، اجر کے لیے۔ ثواب کسے کہتے ہیں جی؟ اجر، صلہ، بدلہ، معاوضہ، ان سب۔ تو اللہ صرف صلہ، بدلہ اور معاوضہ تو نہیں نہ دیتا، وہ تو ساتھ نیت دیکھتا ہے کہ کتنی اچھی نیت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اس کو پھر بڑھاتا ہے، تو ان کا انجام بہترین کر دیتا ہے۔ اس لیے آخر پہ کہا خیر مردہ، جہاں اس نے پہنچنا ہے، یعنی انجام کار جو ہوگا ان کا بہت خیر کا انجام خیر، ان کا انجام بھی عمدہ، ان کی نیکیاں بھی باقی، اور اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر انہیں قبول کر لے، اور اللہ ترین مقام دے دے گا۔ تم کہتے ہو میری مجلس ہے، پھر ان کی مجلس سے اس دن دیکھنا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔